بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب دوم فلسفہ زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کا لیکچر نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا ہے، جس میں زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج ہم عشر اور زکوٰۃ کے فوائد وغیرہ یعنی اس کی اہمیت اور اس سبق کی مشق حل کریں گے آج کے لیکچر میں۔ کتاب کا صفحہ نمبر آپ 44 نکال لیں۔ سب سے پہلے عشر کا مفہوم کیا ہے؟ زمینی پیداوار کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عشر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آپ ادا کر دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی کٹائی کے دن جس دن فصل کاٹیں اس دن اللہ کی راہ میں 10واں حصہ آپ دے دیں۔ اس کے بعد اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 طرح کی اس کی مقدار ہے۔ وہ زمین جس کو چشموں سے سیراب کیا جائے، یا کہہ لیں کہ بارش یا نہر وغیرہ کا پانی لگتا ہے، جس پر کسان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اس پر 10% ہے، یعنی کہ حصہ زیادہ ہوگا۔ آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے 10واں حصہ۔ اور مصنوعی طریقے سے، مصنوعی طریقہ ہوتا ہے جیسے ٹیوب ویل کا پانی یا پانی خرید کر لگانا، اس صورت میں موٹر کے پانی سے، تو اس ٹائم پہ 5% یعنی کہ 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ اور عشر میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ مال پر ہوتی ہے اور اس پر سال کا گزرنا لازمی ہے۔ ایسا مال جو نصاب کے مطابق ہو، پورا نصاب ہو، اور اس پر سال کا وقت گزرنا چاہیے۔ جبکہ عشر جو ہوتا ہے نا، عشر یہ زمینی پیداوار پر ہوتا ہے، یہ مال پر نہیں ہوتا، مال تجارت یعنی کہ جانور وغیرہ ہو گئے، اور یہ ہر مرتبہ دینا ہوتا ہے۔ آپ ایک سال میں 2 مرتبہ فصل لے لیں، ایک سال میں 3 مرتبہ فصل لے لیں، 4 مرتبہ لے لیں، جب بھی فصل کٹے گی آپ نے اتنا حصہ دے دینا ہے۔ اور یہ حصہ سامنے ہے مصنوعی طریقے سے یا کہ قدرتی طریقے سے۔ اس کے بعد خمس کسے کہتے ہیں؟ خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالنا، مجاہدین نے جو مال غنیمت کفار سے حاصل کیا ہے، تو یہ 5واں حصہ دینا۔ یاد رکھیں یہاں پر اس سبق میں جو خمس مراد ہے وہ یہ والا خمس ہے، لیکن صاحب کتاب نے جو خمس لکھا ہے وہ مال غنیمت والا لکھا ہے۔ یہ صدقات والی بحث میں جہاد والی بحث نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر جو خمس ہے نا وہ معدنیات والا ہے، یعنی زیر زمین جو معدنیات نکلتی ہیں، کسی کی زمین میں سے کوئی کوئلے کی کان ہے، مطلب کوئی معدنیات نکل آتی ہیں، سونا نکل آتا ہے، چاندی نکل آتی ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں نکلیں گی، جو معدنیات کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا جو اسلامی حکومت ہوگی، تو یہاں پر خمس یہ مراد ہونا چاہیے، لیکن صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے تو آپ اس کو فالو کریں۔ اس کے بعد عاملین زکوٰۃ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیانت داری کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ کتاب کا صفحہ نمبر آپ جو ہے وہ 45۔ تو دیانت داری کے ساتھ انہوں نے زکوٰۃ کو جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں خیانت نہ ہو، اور اس میں اپنے لیے کوئی حصہ تحفہ نہ سمجھیں، وہاں ان سے تحفہ قبول نہ کریں، ان کے لیے کوئی رعایت نہ ہو، وہ ہم آگے پوائنٹ دیکھیں گے۔ یہاں پر حدیث کیا ہے؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری عطا کی اور پھر وہ اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اس نے اس میں سے کوئی خیانت کی تھی، ٹھیک ہے، اور کھوٹ سے کام لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے زکوٰۃ کو جمع کرنا، اور اگر اس نے کوئی ذمہ داری میں گڑبڑی کی، خیانت کی، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح حکومتی سطح پر زکوٰۃ کو جمع کیا جائے، انفرادی طور پر جمع کرنا یہ بعد میں فساد کا سبب بن سکتا ہے، ہر بندہ اپنی جیب بھرے گا پھر۔ اس کے بعد اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ لینے والا جس کے مال سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے اتنے اچھے جانور چن لے کہ اس کے پاس کچھ بچے ہی نہ، اور اتنے خراب بھی نہ لے کہ کمزور لاغر جو جانور ہیں وہ لے آیا اور بیت المال کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اعتدال کے ساتھ، نہ نقصان اس کو ہونا چاہیے نہ یہاں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ گداگری کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی بھیک مانگنا اور یہ ساری چیزیں۔ گردش دولت رکتی نہیں ہے کسی ہاتھ میں، وہ گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر طبقاتی نظام کا جو ہوتا ہے خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ جو اپر لیول کا طبقہ ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ لو کلاس ہے، یہ ہائی کلاس ہے، یہ ساری چیزیں زکوٰۃ ختم کر دیتی ہے اور برکت کا سبب بنتی ہے اجتماعی لیول پر، پھر پورے ملک کی معیشت میں برکت ہوتی ہے۔